بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طاہر پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے خوابوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی خوابوں کے سلسلے کا خواب نمبر 19 فقیر کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئے گی۔ بھیک مانگے کوئی انسان تو چیخ اٹھتا ہوں، بھیک مانگے کوئی انسان تو چیخ اٹھتا ہوں، بس یہ خامی ہے میرے طرز مسلمانی میں، بس یہ خامی ہے میرے طرز مسلمانی میں، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے متعلق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تعجب اس پر نہیں کہ ایک محل میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے، حیرت اس پر ہے کہ ایک فقیر دو عالم میں کیسے سما جاتا ہے۔ فقیر نے صدا لگائی، کوئی مجھے کھانا کھلائے، میں اسے دو راز کی باتیں بتاؤں گا۔ میں فارکس ٹریڈنگ کے آفس سے نکل رہا تھا، گاڑی کا دروازہ ڈرائیور کے کھولنے سے پہلے میری نظر اس صدا لگانے والے بزرگ فقیر پر پڑی تھی۔ چہرے پر نور، ماتھے پر اقبال کا پرتو، ہاتھ میں کشکول، لمبا چوگا، درمیانہ قد کاٹ، آواز میں بادشاہانہ روب اور دبدبا۔ ہے کوئی مجھے دو روٹی کھلانے والا، میں اس کے عوض اسے دو راز کی باتیں بتاؤں گا۔ ایک بار پھر آواز بلند ہوئی۔ میں اپنی گاڑی کے کھلے دروازے کو نظر انداز کرتا ہوا قدم بڑھاتا بابا کے پاس جا پہنچا۔ بابا کو پوچھا، بزرگوں کہاں سے، یعنی کون سے ہوٹل سے آپ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپشن دو، چوائس کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، بڑی بات ہے۔ میں نے طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوٹلوں کے ناموں کی گردان پڑھنی شروع کر دی۔ پل کانٹینینٹل، آواری، ہالیڈے ان، رائل پام، الپائن، بامیان، طباق، شیزان، گورمے، بندوخاں، سرینا، سالٹن پیپر، ویلج، رنگولی۔ بابا نے کہا، نہیں پتر، ان جگہوں پر راز کی باتیں راز میں نہیں رہتی۔ آپ مجھے کسی بھی چھوٹے موٹے ہوٹل پر لے چلو۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہارا اگر گھر ہوتا اور تیرے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر دو چار نوالے کھاتے اور تمہیں راز کی باتیں بتاتے۔ میں نے ڈرائیور کو پچھلی سیٹ پر چلنے کو بولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور بابا کو اپنے برابر والی فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ بابا پھر بولا، شہر سے دور کسی ڈرائیور ہوٹل پہ لے چلو، کیونکہ وہاں سے راز افشاں بہت کم ہوتے ہیں۔ راستے میں بابا نے کہا، تمہارے پاس بڑے سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ مجھے خیال آیا بابا کوئی شعبدے باز ہے اور مجھ سے نوٹ لے کر شعبدہ بازی کے ذریعے اتھانا چاہتا ہے۔ اکثر ایسے شعبدہ باز فقیروں کے روپ میں لوگوں سے نوٹ لے کر ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے ہیں اور نوٹ کو مٹی، پانی یا ریت میں بدل ڈالتے ہیں۔ یہ سب حربے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو دیکھتے ہیں یہ بابا کیا کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، نوٹ تو بڑا 5000 کا ہے، فی الوقت آپ 1000 سے کام چلائیں۔ کہنے لگا، 1000 کا حساب ذرا مشکل ہے، مجھے 5000 کا یا پھر 500 روپے کا نوٹ دے دیں۔ میں نے جب 5000 کے ساتھ 500 کے نوٹ کا سنا تو مطمئن ہوتے ہوئے 5000 کا نوٹ بابا کو تھما دیا۔ بابا نے نوٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے پوچھا، بابا یہ کیا کیا؟ بابا نے کہا، خود بھی تو سارا دن یہی کرتے ہو۔ میں نے کہا، کیسے؟ کہنے لگا، ان ٹکڑوں کو اپنی جیب میں یا پرس میں رکھ لو۔ میں نے کہا، بابا یہ نوٹ تو بیکار ہو گیا ہے، آپ نے اس کے اتنے پیس
جو کر دیے ہیں۔ بابا کہنے لگا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے روٹی کھلانے کے لیے لے جا رہے ہو، میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گا، آپ ان ٹکڑوں کو سنبھال لیں۔ میں نے وہ ٹکڑے پرس میں رکھنے کی بجائے سامنے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پڑے ہوئے پرفیوم کے ڈبے میں ڈال کر اپنے والی سائیڈ کے دروازے میں بنی ہوئی خالی جگہ میں رکھ دیے۔ بابا نے کہا اب ہوٹل سے پہلے کسی منی چینجر والے کے پاس گاڑی لے چلو۔ میں نے پوچھا وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جیسا کہا جائے ویسا کرنا چاہیے، زیادہ سوال کرنے سے بنی اسرائیل کی گائے کی طرح مشکلات بڑھتی ہیں۔ میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا ہوا نزدیکی منی ایکسچینج مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ بابا نے کہا پرفیوم والا ڈبہ کدھر ہے؟ میں نے وہ ڈبہ نکالتے ہوئے کہا یہ رہا۔ بابا کہنے لگا یہ ڈبہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو یعنی ڈرائیور کو دے دو اور اسے کہو کسی بھی دکان سے اس میں پڑے ہوئے ٹکڑوں کو تبدیل کروا لے۔ وہ ڈرائیور بولا بابا جی اس میں تو آپ نے 5000 کے نوٹ والے ٹکڑے رکھوائے ہیں، میں کیسے ان کو تبدیل کروا سکتا ہوں؟ بابا نے کہا اس میں جو ٹکڑے ہیں وہ غیر ملکی کرنسی میں تبدیل ہو گئے ہیں، نہیں یقین تو اسے کھول کر دیکھ لو۔ جب ڈرائیور نے کھولا تو واقعی اس میں یورو، پاؤنڈ، ڈالر اور ین تھے۔ میں حیران تھا، اس میں تو 5000 والے نوٹ کے ٹکڑے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بابا نے کہا جاؤ انہیں تبدیل کروا لاؤ۔ وہ اترا ہی تھا کہ وہاں قریب ہی ایک بچہ بیسن والے نان بیچ رہا تھا۔ بابا کہنے لگا یہی ایک نان مجھے لے دو، میں یہی کھا کر گزارا کر لوں گا۔ میں نے بچے کو آواز دی تو وہ آ کر کہنے لگا جی صاحب۔ میں نے کہا نان تو دو۔ وہ کہنے لگا صاحب آپ کے کھانے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی میرے کھانے والا نہیں کیوں؟ ابھی میری تکرار جاری تھی کہ بابا نے بچے کو کہا ان سے بحث نہ کرو بیٹا، یہ بات میں ان کو سمجھا دوں گا، آپ نان دے دو۔ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا ایک ہے آج دو نہیں۔ بابا نے کہا اوکے۔ میں نے پیسے دینے چاہے تو وہ کہنے لگا ہم نے پیسے کاٹ لیے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے کاٹیں؟ بابا نے اور بچے نے یک زبان ہو کر کہا وہاں منی ایکسچینج والی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہاں سے کاٹے ہیں۔ ڈرائیور واپس آیا تو اس نے بتایا کہ 15 روپے کم 5000 میں تبدیل ہوئے ہیں۔ بچہ بولا 15 میرے بیسن والے نان کے۔ بابا دروازہ کھولتے ہوئے بولا ہو گئے آپ کے پیسے پورے؟ ایک نان ایک راز، اور گاڑی سے اتر گیا۔ میں بابا اور بچے کو جاتے ہوئے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ محو حیرت تھا۔ گاڑی کا دروازہ ایک مخنث ہجرے نے آ کر کھٹکھٹایا اور کہنے لگا ارے کیا ہوا؟ بڈھا نہیں گیا ہوٹل تو مجھے ہی لے چلو۔ مجھے عجیب قسم کی سخت جھجھڑی آئی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا اسے پیسے دو اور گاڑی آگے بڑھاؤ۔ ڈرائیور نے 10 روپے اسے دیے۔ وہ بولا کم از کم 15 تو دو، نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلائی کو، یہ بے کلا ہے سرمایہ کلادار۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں گئے اچھے میسیج اور اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔